بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے راستے پر آتا ہے تو بظاہر تو مصائب پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی دکھ تکلیف آتے ہیں، کبھی رزق و مال میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش جب ختم ہوتی ہے تو بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب کسی پرائیویٹ فرم میں جاب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم اور فضل فرمایا تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد شرعی داڑھی رکھ لی۔ اب جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تو جو ان کے مالک تھے، آنر تھے فرم کے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ وہاں جتنے بھی امپلائیز تھے ان سب کے لیے کچھ رولز تھے کہ پینٹ شرٹ میں آنا ہے، ٹائی ہونی چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے آپ لوگ کی پرسنالٹی۔ اب چونکہ انہوں نے داڑھی رکھی تو جو ان کے آنر تھے وہ یہ بات پسند نہیں کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طرح طرح سے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ان کے کام میں نقص نکالنا شروع کر دیے، بلا وجہ ان کو باتیں سنانا شروع کر دی، انسلٹ کرنا شروع کر دی۔ تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ وہ جو شخص تھے وہ مفتی صاحب کے پاس آئے اور مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں، اگر آپ نوکری چھوڑ دیں، آپ کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن داڑھی بہرحال مت ہٹائیے گا کیونکہ یہ سنت ہے۔ تو ان صاحب نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ اب کچھ عرصہ بے روزگار رہے، پریشانیاں بھی ہوئیں، گھر میں بھی تنگی کا ہوا معاملہ، گھر والوں نے بھی بہت باتیں سنائیں۔ اب چونکہ اللہ کے راستے پر آئے تھے، سنت پر عمل کر رہے تھے، تو پریشانیاں پے در پر آ رہی تھیں، لیکن اس سے درجات بلند ہو رہے تھے، اس سے استقامت مل رہی تھی اچھائی پر۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران وہ جو ہیں کچھ نوافل ادا کرنے لگے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد نوافل کی برکت سے، اللہ کے راستے پر چلنے کی برکت سے انہیں پہلے سے اچھی نوکری مل گئی، اور اس نوکری کے، ان کی جاب کے جو ٹائمنگز تھے وہ بھی کم تھے، پہلے والی جو جاب تھی اس کی ٹائمنگ زیادہ تھے، اور کہتے ہیں کہ سیلری پہلی والی تنخواہ جو ان کی تھی اس سے بہتر تھی، زیادہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سچ ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو ہے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں بعد میں۔ آزمائش کے بعد راہ میں آپ کے سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کافی عرصے سے بے روزگار تھا، اور جب اس پیریڈ میں میرے پاس جاب نہیں تھی نا، اور گھر والے بھی باتیں سناتے، اور پریشانی بھی تھی، تنگی بھی تھی، تو میں نے نفل پڑھنا شروع کیے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نفل اس طرح سے پڑھنا شروع کیے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھتا دن میں کسی بھی وقت، اور ہر سجدے میں سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نیت سے کہ صرف اللہ ہی ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں اور میرا عمل خراب ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ نوازنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر سجدے میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھتا اسی نیت سے کہ اس میں توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں بندے کے عاجز ہونے کا معاملہ ہے کہ بندہ عاجز ہے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، اور اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، اور اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی نہیں جو اپنے بندے کو نوازے۔ تو کہتے ہیں میں اس نیت سے، سوچ سے یہ پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ جب میں نے اس طرح سے نفل پڑھنا شروع کیے تو سٹارٹ میں مجھے ٹیوشنز ملنا شروع ہو گئیں، اور مجھے اچھی خاصی ٹیوشنز ملنے لگیں، اتنی مجھے ٹیوشنز ملنے لگیں کہ مجھے رات ہو جاتی گھر جاتے جاتے۔ اپنی جاب بھی چل رہی تھی الحمدللہ، جو بعد میں لگی تھی، لیکن پہلے ان کو ٹیوشنز ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس ٹیوشنز پڑھاتا بچوں کو گھر پہ جا کر، بیچ میں نمازوں کا گیپ آتا، نماز ٹائم پر ادا کرتا، باجماعت پڑھتا، اور پھر دن میں ایک وقت لازمی یہ نفل پڑھتا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رزق کے معاملات کھول دیے، وسیع رزق عطا فرمایا، برکت والا رزق عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، لوگ جو ہے عزت سے ملتے ہیں، بہت خیال اور پرواہ کرتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ نفل بہت اکثیر ہیں، کیونکہ ہم اس میں آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں سجدے میں، 40 مرتبہ ہر سجدے میں پڑھ رہے ہیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا آپ ذکر کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی غافل ہوں۔ تو جب آپ اس نیت سے پڑھتے ہو، اپنے گناہوں کو تصور کرتے ہوئے، اور اللہ کے پاک ہونے کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کے بڑائی کی بریائی کا تصور کرتے ہوئے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو بہت عطا ہوتا ہے، اور اس میں استغفار بھی پوشیدہ ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اسے پڑھ کر دعا مانگے تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے نفل پڑھنا شروع کیے، ہر نفل کے بعد رو کر گڑا کر دعا کرتے کہ میں تیرے راستے پر ہوں اور پریشان ہوں، لوگوں نے عاجز کیا ہوا ہے، میرا رزق کھول دے، وسعت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے۔
اور پھر اللہ کریم نے انہیں جاب بھی عطا کی پہلے سے اچھی، ٹائمنگس بھی کم تھی، وہاں پہ عزت بھی تھی اور سیلری بھی اچھی تھی، اور ساتھ ساتھ ٹیوشنس بھی ملنا شروع ہو گئیں اور ٹیوشنس بھی پڑھاتے اور اس سے بھی ان کو اچھی انکم ملنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، نمازوں کے پابند تو پہلے سے ہی تھے، داڑھی بھی رکھ لی الحمدللہ، اور پھر اللہ کے حضور جب یہ نفل ادا کیے تو تمام مسئلے حل ہوتے گئے۔ تو یہ نفل بہت اکثیر ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کرے، ہر سجدے میں سجدے کی دعا پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھیں، رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا، انشاءاللہ فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے استقامت کے ساتھ، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔